MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सींचा था इसे खून से कुछ तिश्न लबों ने, सींचा था इसे खून से कुछ तिश्न लबों ने, फिर जाके इस अंदाज़ का मैखाना बना है। उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और इस इलाक़े के अइम्मा हज़रात, और सबसे पहले तो हम माज़रत चाहेंगे कि आने में ताख़ीर हुई और किसी वजह से कोई काम था। और दूसरी बात यह है कि और एक माज़रत चाहूँगा इस ज़िले के उलमा और अइम्मा इकराम से कि जिनसे हमारा राब्ता नहीं रह सका या हम उनको नहीं जान सके या हमको उनसे हमारा ताल्लुक़ नहीं रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए फ़ारिगीन हैं, माशाअल्लाह काम करने का जज्बा भी रखते हैं और अल्लाह ने हौसला भी दिया है, लेकिन हमारे इल्म में नहीं है। और जिन हज़रात को हम जानते हैं और मरकज़ में जब इस तरह की मीटिंगें होती हैं उन्हें बुलाया जाता है और वो इलाक़े की नुमाइंदगी करते हैं इस बुनियाद पर कि सारे लोगों को जमा करना मुश्किल होगा। अइम्मा हज़रात की बड़ी ज़िम्मेदारियां होती हैं और मदरसे के ज़िम्मेदार भी रहते हैं, और यही लोग जमीयत से जुटे रहते हैं जो लोग जमातों में, मस्जिदों में और मदरसों से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए हम लोग इनसे वाकिफ़ नहीं बहुत सारे लोगों से। एक तो ये है कि या तो वो ज़िले के ज़िम्मेदार तक अपनी बात पहुँचाएँ, और या ये है कि वो अपनी पहचान हमको दें ताकि हम उन्हें पहचाने जान सकें। ये हमारी कोताही समझिए और हमारी तरफ से गलती है कि हम उन्हें जान नहीं सके हैं बहुत से लोगों को, ये हम इसका इतराफ़ करते हैं। लेकिन वहीं पर सारे उलमा इकराम की ज़िम्मेदारी है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब एक हैं और सब मुत्तहिद होकर इत्तिहाद के साथ इस काम को अंजाम देंगे। एक बात ये जहन में रखें कि बहुत से लोग, कुछ लोग चाहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो इंतशार करने की कोशिश इस बुनियाद पे करते हैं। वो ये कहते हैं कि सूंगड़ा, बालीबिशी, केंद्रा, पाड़ा या कटक, ये लोग एक तरफ हो कर के पूरी नयागढ़ ज़िला को छोड़ रखा है। हालांकि आपको मालूम है मरकज़ुल उलूम के जो फैज़ याफ्तगान हैं वो ज़्यादातर खुर्दा, नयागढ़, पूरी ज़िला के लोग हैं और ताल्लुक़ भी मरकज़ुल उलूम से इनका ज़्यादा रहा है। जमीयत ने और या इमारत ने हर मौके पर यहाँ के नुमाइंदों को बुला करके हर मौके पर जब भी कोई इजलास या मीटिंग हुई है उनको बावर कराया गया है, उनको इत्तला दी गई है, उस मीटिंग में तशरीफ़ ले गए हैं। लेकिन वहीं पर जिन हज़रात को शिकायत है वो शिकायत तो ये है कि पीछे ना कहें सामने कहें, और वो शिकायत अगर उनकी बजा है अच्छी बात है, लेकिन अगर बेजा है तो उन्हें अपने आप को सुधारना चाहिए। याद रखिए अभी आप सुन रहे थे जमीयत उलमा ने क्या काम अंजाम दिया है, जमीयत उलमा ने क्या कुर्बानी दे रखी है। आज पूरी में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हर इलाके का, हर मिल्लत इस्लामिया में रहने वाले लोगों की नज़र जमीयत पर है कि इस वक्त मौलाना अरशद मदनी साहब क्या कह रहे हैं, हज़रत का इशारा क्या है। आपको मालूम नहीं है कि जिस वक्त सबसे पहले दहशतगर्दी के नाम पर उलमा इकराम को पकड़ा जा रहा था और उन नौजवानों को जो घर के अंदर सबसे ज़्यादा उसकी कमाई थी, वो ये चाहते थे कि ज़्यादा कमाता इसे पकड़ के अंदर कर दोगे, इनके घर की हालत कमज़ोर हो जाएगी, और पकड़ के अंदर कर दिया गया। याद रखिए कि उलमा, ख़ास तौर पे मुसलमान और उलमा जिस तरह इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं कोई नहीं कर सकता। उलमा ने कुर्बानी दी है, उलमा की कुर्बानी इस मुल्क में है, और यहाँ तक कि फांसी के फंदे में लटक गए, काला पानी गए, जेल चले गए इस मुल्क की आज़ादी के लिए। इस मुल्क के लिए टोपी दाढ़ी वालों ने जो कुर्बानी दी है किसी और की कुर्बानी इतनी नहीं है। इस मुल्क से हमें जितनी मोहब्बत है, मेरा ये दावा है शायद किसी और को हो। क्यों? इसलिए कि हमें सबक पढ़ाया जाता है, हमें यह बावर कराया जाता है वतन से मोहब्बत ईमान की अलामत कही जाती है। इसलिए कि अगर आपका घर महफूज रहेगा तब आप घर में आराम कर सकते हैं, आप घर में रह सकते हैं। अगर आपका घर महफूज नहीं रहेगा आप कहाँ रहेंगे?
کس جگہ کیسے محفوظ رہیں گے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کر، جب بھی ملک کو ضرورت پیش آئی ہے علماء میدان میں آئے ہیں، سامنے آئے ہیں، جمعیت علماء سامنے آئی ہے، اور اس وقت سید الاولیاء امام العارفین قطب عالم حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم، اللہ اکبر، اس 82-83 سال کی عمر میں وہ مرد مجاہد جو کام انجام دے رہے ہیں، میرے دوست بزرگ کو دعا کیجئے اللہ ان کی حیات میں عمر برکت عطا فرمائے۔ حضرت کی اس کارنامے کی وجہ سے، حضرت کی ان خدمات جلیلہ کی وجہ سے آج آپ کو معلوم ہے کہ رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ میں حضرت ایک اہم ممبر بنائے گئے۔ جدہ میں جو کمیٹی بیٹھتی ہے، حضرت مولانا ارشد مدنی ہندوستان سے جاتے ہیں، بادشاہ کی دعوت پہ جاتے ہیں، بادشاہ کی دعوت پر حج عمرے میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ ہے ارشد مدنی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی پکڑے گئے، بھی حضرت مولانا زعیم الاسلام صاحب آفس سیکرٹری جمعیت علماء سے آپ سن رہے تھے کہ حضرت مولانا بیٹھے اور بیٹھ کر وہ کیس لڑنے کو تیار ہو گئے، دہشت گردی میں جب پھنسے ہوئے لوگ تھے اور ان پر الزام لگایا گیا تھا، ان کو باعزت بری کرنے والا ارشد مدنی ہے۔ سب سے پہلا کلیجہ اس کا ہے، ہمت کیا، حوصلہ اللہ نے دیا، یہاں تک کہ اسی وقت جب وکلا نے کہا حضرت اس میں تو کروڑوں روپے خرچ ہے، فوراً حضرت نے لوگوں کو جمع کیا، وہیں بیٹھے بیٹھے 90 لاکھ روپے چندہ ہوا، حضرت نے ان وکلا کے حوالے کیا، کئی نوجوان بری ہوئے، اور جمعیت علماء اڑیسہ نے بھی تعاون کیا، جمعیت علماء بمبے کا، جہاں تک ہو سکتا تھا جمعیت علماء اڑیسہ نے کیا، اور ان کے گھر تک ہم نے پیسہ پہنچایا، یہاں تک کہ سن لیجئے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے اطلاع دی جمعیت کو، دفتر کو، کہ جا کر ان کے گھر کی حالت کی معلوم کرو، ان کا ذریعہ معاش کیا ہے بچوں کا، ان گھر والوں کا۔ حضرت مولانا الحاج ابو سفیان صاحب نائب صدر جمعیت علماء تشریف فرما حضرت بھی تھے، حضرت مولانا زعیم الاسلام صاحب بھی تھے، حاجی معصوم طیب صاحب بھی تھے، اور اسی طرح سے حضرت الاستاذ مولانا محمد علی صاحب، جب ابھی آپ نے سنا کہ قاضی شریعت اڑیسہ ہیں، اور حضرت بھی تھے۔ ہم لوگ وہاں پہنچ کر جمعیت کی طرف سے ہم نے رقم پہنچائی، حضرت کون کر رہا ہے؟ جمعیت کر رہی ہے، اور اس وقت اس جمعیت کا باغ ڈور جس انسان کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اس کو ہم سب کی حفاظت کے لیے چن رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج ہم محفوظ ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، ہم ہماری مسجدوں میں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دین ہے مولانا ارشد مدنی کا۔ ابھی آپ نے سنا جماعت پر، اللہ اکبر، اتنا خطرناک مسئلہ تھا کہ ایک ایک انسان کو اپنا دشمن سمجھ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ پورے ملک کے اندر فساد لگ جائے گا۔ میرے دوستو، اس وقت ہمت کیا مولانا ارشد مدنی نے، میڈیا پر کیس کیا تو میڈیا خاموش ہو گیا، پھر انہوں نے بات کو بدلنا شروع کیا اور لوگ بھی سمجھنے لگے، اور اس وقت ورنہ یاد رکھیے پورا ملک جل جاتا، اور اس وقت پھر حضرت مولانا نے ہر جگہ دہشت گردی مخالف کانفرنس کیا، سونگڑے میں بھی ہوا، اور سارے غیر مسلموں کے بابا بھی آئے، سارے علماء اڑیسہ کے آئے، اور بہت سے پورے اڑیسہ سے اکثر جگہوں سے لوگ پہنچے سونگڑا، وہاں پر اتنا بڑا اجلاس ہوا، اور وہاں جو پولیس آفیسر تھے، تحصیلدار، سب نے اس بات کی تعریف کی کہ آج آپ نے مسلمانوں نے ایک دکھا دیا کہ ہندو مسلم ایکتا کس کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، نفرت کو نفرت سے نہیں، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، نفرت کی دیوار کو محبت سے ختم کیا جائے، اور مسلمان ہندو یہ مل کر کے، یہ دو مضبوط دیوار ہے اس ملک کی، یہ دونوں مل کر کے آپسی رواداری محبت کے ساتھ ملک میں رہتے ہیں۔ اس آپسی محبت رواداری کو جتنا ہو سکے بڑھائیں۔ اسلام اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ آپ جسے چاہیے مار ڈالی، جسے چاہیے گالی دے دیجئے، کسی بھی مذہبی رہنما کو گالی دینے کی بھی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ آپسی محبت، رواداری، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح محبت کی اخلاق پیش کیا کہ آپ کو دیکھتے تھے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ ایک بچی آتی ہے، پتہ چلتا رسول اللہ کو یہ غیر مسلمہ ہے، اللہ کے نبی ایک چادر اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، کہا کہ بچی ہے کسی کی بھی ہو،
اسلام نے سبق دیا محبت کا، آپسی رواداری کا. جمعیت علماء نے اس کام کو ملک کے گوشے گوشے میں کیا، اور کئی حد تک جو اس طرح سے اب موجودہ حکومت میں رہنے والے لوگوں نے نفرت کا ماحول پھیلا دیا تھا، اور الحمدللہ بہت حد تک جمعیت علماء نے اسے کم کیا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے جہاں جہاں ہم رہتے ہیں اپنے پروگرام میں غیر مسلم بھائیوں کو بلائیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہ دیکھیں آ کے ہم کیا کرتے ہیں، مدرسوں میں ہم کیا پڑھاتے ہیں، مسجد میں ہم کیا کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں بہت سے لوگ کہ مسجد میں کہیں نفرت کی بات تو نہیں کر رہے ہیں. مسجد میں، بیان میں، جمعے میں ان کو سنایا جائے، وہ سنیں ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی بزرگوں اس پیغام کو بھی عام کریں. آپسی محبت، آپسی رواداری. غیر مسلموں کو اپنی شادیوں میں، ان کی شادیوں میں آپ شرکت کریں، اور اسی طرح ان کو بھی اپنے ہر اس میں معاملے میں بلائیں، ان کے معاملے میں شریک ہوں، ان کا بھی تعاون کریں. ہم نے جمعیت علماء کی طرف سے اور اسی لاک ڈاؤن میں، پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی کئی جگہ لوگوں میں راشن تقسیم کیا ہے، اور ایسے لوگوں تک، ایسے غیر مسلم بھائیوں تک ہم نے پہنچایا ہے جب انہوں نے راشن کو پکڑا ہے رونے لگے ہیں. مولانا سے پوچھئے، ہم لوگ جب سیلاب کے موقع پر گئے ہیں اور پہلے دن تو نہیں جا سکے، اور یہاں تک کہ کشتی والا بھی راضی نہیں ہوا، یہاں تک کہ ہم جب اس جگہ بری بروا وغیرہ پہنچے ہیں، اللہ اکبر، کئی غیر مسلموں گھر تو بالکل پانی میں اس کا وجود تک نہیں تھا. جمعیت علماء وہاں پہنچی، ہر جگہ پہنچ کر الحمدللہ جمعیت علماء کام کر رہی ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ ہم علماء اڈیشہ ہم سب متحد ہیں، ہم سب ایک ہیں. ایک ہو کر اتحاد کے ساتھ جمعیت علماء کو مضبوط کریں گے. جیسا کہ آپ نے ممبر سازی کے بارے میں سنا، ہم کوئی زیادہ آپ سے مانگ نہیں کر رہے ہیں، اور صرف دوسرے کام کی وجہ سے 5 روپے ہم کہتے ہیں. 2 روپے ممبر سازی پورے 2 سال کے اندر ہے. آپ حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کوئی بالغ یا کوئی بالغہ اس میں خالی نہ رہ جائے، اس میں بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیں، اپنے علماء کا ساتھ دیں. جو علماء مسجدوں میں، مدرسوں میں بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، یاد رکھیے میرے دوست بزرگوں، یہ ان کی بہت بڑی قربانی. دوسری بات کہ جو محکمہ شرعیہ ہر جگہ قائم ہو. بہت سے لوگ ہمارے کچھ معاملہ ہوتا ہے کورٹ پہ چلے جاتے ہیں، وکلا پیسہ کھاتے رہتے ہیں، اور یہاں پر آپ عمارت، اور جو قاضی ہوگا آپ کا ضلع کا، پھر زون کا جو قاضی ہوگا، یہ وہی آپ کے فیصلے کریں گے. اس کے بعد اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا، اخیر مرکز تک پہنچیں گے. اس لیے میری سبھی حضرات سے درخواست ہے، جس طرح یہ ایڈ ہاک کمیٹی بنائی گئی ہے، ان پر مکمل اعتماد کریں، ان کا ساتھ دیں، اور دوسرے علماء کو بھی ان سے جوڑیں. جن کو ہم نہیں جانتے ان کا بھی نام اس میں اضافہ کر دیں، تاکہ ہماری پہچان ان کی پہچان ہم سے ہو جائے. ہم سب ایک ہیں، ایک ہو کر رہیں گے، اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اور آج بھی پیر طریقت حضرت مولانا نور اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو نائب امیر شریعت ہیں، حضرت تشریف لانے والے تھے. طبیعت کی علالت کی بنیاد پر انہوں نے معذرت کر رکھی ہے. تو اسی طرح سے حضرت قاضی شریعت حضرت مولانا الحاج محمد علی صاحب کو آپ اچھی طرح واقف ہیں، حضرت الاستاد وہ بھی آنے والے تھے، حضرت مربی مکرم حضرت مولانا سفیان صاحب کے ساتھ، لیکن علالت کی وجہ سے نہیں آ سکے. اللہ سب کو شفا، صحت اور حیات عطا فرمائے. اللہ اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور آج میرا یہ ماننا ہے کہ خوردہ ضلع کے اندر الحمدللہ علماء بہت مستند، معتبر، مقتدر علماء کرام ہیں، جو اس کام کو بڑھ چڑھ کر آگے بڑھائیں گے. اور خاص طور پہ کسپلہ کے لوگ یہ دینی کام کے لیے ہمیشہ آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اللہ کرے جوش جنو اور ہو زیادہ. وما علینا الا البلاغ.